رام بن دکھ کون ہرے، برکھا بن ساگر کون بھرے، لچمی بن آدر کون کرے، ماتا بن بھوجن کون دھرے۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو اچھا یہ شروعات ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے، کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، ایک داس گزرے ہیں، ان کا نام ہے تلسی داس۔ تلسی داس جی کا دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ تب تک سندر مادی کویا، تب تک سندر مادی کویا، بنا محمد پار نہایا، بنا محمد پار نہایا، تب تک سندر مادی کویا، ہر سندر نرمان نہ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی۔ رام جی کو ہم لوگ ولی مانتے ہیں، جیسے خواجہ اجمیری کو ولی مانتے ہیں، قطب الدین بختیاری کو ولی مانتے ہیں، اسی طرح رام کو بھی ولی مانتے ہیں، کرشن کو بھی ولی مانتے ہیں۔ ایک مسلمان نے خواب دیکھا، جنگل ہے، آگ لگ رہی ہے، کرشن جی آگ کے اندر ہیں اور رام جی آگ کے باہر کھڑے ہیں۔ تعبیر پوچھا جا رہا، کن سے پوچھا جا رہا؟ مسلمان نے خواب دیکھا اور مسلمان سے خواب کا مطلب پوچھا جا رہا ہے۔ خواب کا مطلب بتانے والے کون ہیں؟ خواب کا مطلب بتانے والے کون ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا، مرزا مظہر جانے جانا کے پاس مسلمان آیا کہ میں نے خواب دیکھا، جنگل ہے، آگ لگ رہی ہے اور آگ کے بیچوں بیچ کرشن جی ہیں اور رام جی آگ کے کنارے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ ایک مسلمان نے کہا کہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ مولانا لاٹھی اٹھایا، بے ادب کہیں کا باہر نکلو، یہ عشق کی آگ ہے، محبت کی آگ ہے، کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ انشاءاللہ بید بھی نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نمونہ ختم ہو گیا۔ بہت خوبصورت پیغام 3 عورتوں کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، وہ مسلمان عورت نہیں ہے، مسلمان عورت نہیں ہے، 3 عورت کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ ایک عورت کا نام ہے کوشلیا جی۔
दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। 3 औरतों की कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। महाभारत के हवाले से सुना रहा हूँ और रामायण के हवाले से सुना रहा। क्या मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, 3 औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक किताब है, उसका नाम है रामायण, और दूसरी किताब है महाभारत। महाभारत और रामायण में 3 औरतों को जिक्र किया है। 3 औरतों को सुनाता हूँ, इस तारीख को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। रामायण में कौशल्या जी के हवाले से लिखा, ये राम जी की माँ थी। राम जी की माँ का नाम कौशल्या था। राजा जय का मिलने के लिए दरबान को भेजा, तुम जा करके बात करो, मैं औरत हूँ, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। महाभारत में एक औरत का जिक्र है, उसका नाम था द्रौपदी। जब दुर्योधन ने उनको अपने मजमे में बुलाया तो कहा, आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था, आज तक मुझे शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी औरत की मिसाल दे रहा हूँ, सीता जी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ये जो सीता जी है आपकी भाभी है, आपने भाभी का चेहरा देखा? नाक कैसी है, आँख कैसी है, चेहरा कैसा है, पतली थी या मोटी थी, लंबी थी, क्या थी? कहा कि मैंने अपनी भाभी के पैर को देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी दोस्ती क्या है? दिल की बात उन्होंने मुझे बता दिया, उनके धर्म का नुकसान नहीं, हमने दिल की बात उनको बता दिया, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज़। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। गैर मुस्लिम से हमारा तीसरा रिश्ता क्या है? वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उसके पड़ोसी हैं। हम उसके पड़ोसी हैं, वो हमारा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पड़ोसी को खुश रखो, उसके दुख में शरीक रहो, उसको दुख में उसको हौसला दो और उसके सुख के साथ उसको हौसला दो। अगर तुमने पड़ोसी को मुसलमान होकर के सताया, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन कार सुलह कार मान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, तुझ पर उसका कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए वो सारी वीडियो ना दिखाते हुए बल्कि आपसे कुछ बात कर लिया जाए कि ये वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहे हैं और आज लोग उलमाए कराम भी इस पर एतराज कर रहे हैं। बहुत सारे उलमाए कराम और बहुत सारे लोग बहुत सारी बहकी की बातें कर रहे हैं कि आज बुजुर्गों की शान में कोई बातें करते हैं, जैसे हमारे सुन्नी भाई बातें करते हैं या हमारे देवान वाले भाई बातें करते हैं, तो लोग क्या करते हैं और लोग उलमा कराम आपस में एक दूसरे का एतराज करना शुरू कर देते। जब अल्लाह वाले के बारे में बातें की जाती है तो आपने
اس کے بارے میں باتیں کی ہیں جو اللہ والے تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا ہے کہ یہ کیسے ہے، کیسے ولی ہے، یہ ولی ویسے جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے اور یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ان کے بارے میں تو ملتی ہے، لیکن ان کے بارے میں تو کہیں ایک بھی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ قرآن پڑھا ہو یا حدیث پڑھا ہو یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہو، ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفتی صاحب اگرچہ آپ نے جو باتیں کہی ہے، چلو انسانیت کی باتیں کہی ہوں گی، انسانیت کی ویسے ہمارے ملک میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہے، آپس میں دشمنی ہے، تو آپ نے جوڑنے کے لیے باتیں عرض کی ہوں گی کہ آپس میں محبت ہو جائے، ایک انسان دوسرے انسان کے جو خون کے پیاسے ہیں وہ نہ ہو بلکہ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرے، یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوگی، لیکن لوگ اس کا غلط بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، اور اس کا کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں بھی نقصان ہوا ہوگا، یقیناً آپ بھی افسوس کا اظہار کیے ہوں گے۔ محبت کے اور بھی طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا، محبت کے اور بھی طریقے ہیں، آپ محبت میں ہمیں اتنا زیادہ غلو نہیں ہو جانا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہ محبت میں اتنا زیادہ غلو نہیں ہو جانا ہے کہ اس کے مذہب کو ترجیح دے دیا جائے کہ بھائی آپ کے مذہب بہت پرفیکٹ ہے، بہت اچھا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو جو انسان ہم سب کے نزدیک ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے جو اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ کوئی مذہب پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جس نے بھی ایمان نہیں لایا ہے یقیناً وہ گمراہی کے راستے پر ہے، گمراہی کے راستے پر ہے۔ تو ایک طریقے سے کہیں نہ کہ آپ کے اس بات سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہوں گے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ہم پرفیکٹ اپنے مذہب پہ ہے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور آپ کے بیان سننے کے بعد اور وہ زیادہ پرفیکٹ سمجھنے لگیں گے، اور اگر بالفرض اگر وہ اسلام قبول کرنا بھی چاہیں گے تو اسلام قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ پرفیکٹ ہے، تو اس کو بھی بہت سارے لوگ کیا سمجھ لیے کہ نہیں اسلام سے کہیں زیادہ اچھا یہ مذہب ہے۔ اگر آج کے علماء کرام کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، جبھی تو آپ تعریف اس کی کر رہے ہیں، یعنی عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ دیکھو ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، جبھی تو آج یہ مولوی صاحب نے ہمارے مذہب کی تعریف کی ہے، اور جیسے گیتا رمان پڑھا جاتا ہے اس انداز میں انہوں نے باتیں پیش کی ہیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں علل اعلان نہیں کہنی چاہیے، آپ کہیں، آپ جب بیٹھے ہوئے ایک ساتھ آپ کا گاؤں کا پنچایت بیٹھا ہوا ہے، ہندو مسلم ہے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ اس طرح کی باتیں آپ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں، آپ پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن آپ اس طرح یہاں پہ آ کر کے علل اعلان اور کھلم کھلا اس طرح کی باتیں کریں گے تو اعتراض کرنے والے یقیناً آپ سے اعتراض کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں اس میں ان کے دھرم کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور جو ان کے دھرم سے آنے والے بھی ہوں گے تو وہ اپنے دھرم پہ ہی رہیں گے کہ نہیں ہمارا دھرم ہی پرفیکٹ ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا پرہیز کرے، جو بھی اہل علم حضرات ہیں وہ آپ کو یہی مشورہ دیں گے، میں تو آپ کے نزدیک بہت آپ کے طالب علم ہوں، لیکن خیر میں اپنے استاد کی باتیں عرض کر رہا ہوں جو لوگوں نے کہا ہے۔ اور ایک کال بھی بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ وہ رام ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو نیک بندہ ہے تو بھائی آپ حدیث کس حدیث سے ثابت کیے، قرآن کی کس آیت سے ثابت کیے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری باتیں اس نوجوان نے کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ اس کو نیک سمجھ رہے، اگر وہ اللہ کے ولی ہے تو اس کے نام پر آپ اپنے بچوں کا نام رکھ لو، اپنا نام بدل کر کے رام رکھ لو، یا اپنے بچوں کا نام رام سیتا، یہ اپنی بچی کا نام سیتا رکھو، درگا رکھو، اپنے بچے کا نام رام رکھو، کرشن رکھو، یہ ساری چیزیں رکھو، لیکن نہیں رکھتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی خلجان معلوم ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سے کچھ چوک ہوئی، غلطی ہوئی ہے، یہ ہمیں پبلک میں آ کر کے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو مفتی صاحب یقین آپ سمجھدار ہیں، باقی آپ سے لوگوں کا تو نظریہ اختلاف رہے گا، باقی آپ کا نظریہ الگ ہے اور بھی لوگوں کا نظریہ الگ ہے، تو ہر ایک کے سوچنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ خیر اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ ہمارے پورے بھارت میں امن و شانتی پیدا رہے، سب کے درمیان محبت الفت بھائی چارگی بنا رہے، اور ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے پیار محبت رہے، ہم پڑوسی کے خیال کرنے والے بن جائے، اپنے بھائی کو رسپیکٹ کرنے والے بن جائے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ایسا کام کرے جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو، ہمارے ملک کی ترقی ہو، ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان کی زندگی خوشگوار، عافیت والی، سکون والی، اور راحت و چین والی کیسے ہو جائے، اور سب حضرات نوکری سے، کاروبار سے، سب کے پاس مکان، دکان، کاروبار، سب کے پاس گھر، رہن سہن، پیسے دولتیں کیسے آ جائے، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اپنے ملک کے لیے جتنی بھی کوشش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو خیر اس کے علاوہ جو بھی علماء کرام ہے خیال کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں آ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. باقی آپ سبھی حضرات سمجھدار ہیں، کچھ زیادہ بول کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.